السلام علیکم ناظرین، آج ہم تاریخ ہندوستان کے ایک درخشاں باب سلطنت مغلیہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح اس سلطنت کی داغ بیل ڈالی گئی اور کس نے ڈالی۔ تو ناظرین، سلطنت مغلیہ کا پہلا حکمران ظہیر الدین محمد بابر تھا، جو کہ 1483 عیسوی کو پیدا ہوا۔ اس کا والد عمر شیخ تھا جو 1496 میں وفات پا گیا، اور ظہیر الدین محمد بابر انتہائی کم عمر میں، یعنی صرف 12 سال کی عمر میں اپنے باپ کے تخت کا وارث بنا۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر اپنے والد کی طرف سے ترک النسل تھا اور اپنی والدہ کی طرف سے منگول تھا، لہٰذا اس میں وہ دونوں خوبیاں تھیں جو ایک ترک میں اور منگول میں ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب ظہیر الدین محمد بابر تخت کا وارث بنا تو اسے مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کے سامنے مختلف پریشانیاں تھیں۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس کے اپنے رشتہ دار اس سے اس کا تخت چھیننا چاہتے تھے، اور ان رشتہ داروں میں سر فہرست اس کا اپنا چچا اور اس کے ماموں تھا جو اس سے تخت چھیننا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے اس کا چچا اور اس کا ماموں اس کی سلطنت کے صدر مقام اندجانہ پر حملہ آور ہوئے، لیکن چونکہ وہ عمر میں چھوٹا تھا، اس سے جنگی تجربہ نہیں تھا، تو اس لیے اس کے قاضی جو اس دور کا اس کی سلطنت کا امیر المؤمنین بھی امیر الامراء بھی تھا، تو اس نے اسے مشورہ دیا کہ آپ جنگ میں پہل نہ کریں، کیونکہ آپ کی نسبت آپ کے چچا کی بیٹی سی بھی ہے، لہٰذا پہلے آپ مفاہمت سے یہ مسئلہ حل کریں، اگر ہو جائے، نہیں تو پھر اللہ کی مرضی۔ تو اسی طرح ہوا، اس نے اپنے قاضی کے مشورے پر عمل کیا اور اپنے چچا کو درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس کے دشمنوں کے خلاف لڑے، تاکہ سلطنت کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ اس کا چچا، جو کہ ایک بیوقوف انسان تھا، اس نے اپنے وزیروں، اپنے مشیروں اور اپنے امراء کے مشورے پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے شہر پر حملہ کرے گا اور اس سے تخت چھین لے گا، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے ظہیر الدین محمد بابر پر اندجانہ کے مقام پر حملہ کر دیا، لیکن چونکہ اس کا قاضی اور دوسرے کچھ امراء سمجھدار تھے اور اس کے ساتھ خلوص بھی رکھتے تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اندجانہ کے مقام پر جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کی اس طرف رہیے گا اور پہلا حملہ نہ کریے گا، کیونکہ دوسری طرف بھی پہاڑ ہیں اور درمیان میں ایک دلدل ہے، اگر آپ پہلے حملہ کریں گے تو آپ شکست کھائیں گے۔ لہٰذا اس کے چچا نے پہلے حملہ کیا اور اس دلدل میں جا پھنسا۔ اس کے لشکر کے بہت سے سپہ سالار اسی دلدل میں مارے گئے، لہٰذا جب اس کے چچا نے یہ دیکھا کہ اس کی فوج تو تتر بتر ہو رہی ہے، تو اس نے وہیں سے واپس جانا ہی بہتر سمجھا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہاں سے ظہیر الدین محمد بابر کی فتح کا آغاز ہوا، اور پھر اس نے اپنی آخری دن تک، اپنے آخری لمحے تک فتوحات کا ایک عظیم سلسلہ جاری رکھا۔ ناظرین، چونکہ یہ ایک لمبی ہسٹری ہے اور اس پر کئی ہزار ویڈیو بنائی جا سکتی ہیں، تو لہٰذا آج ہم نے آپ کو سلطنت مغلیہ کے پہلے حکمران کا ایک مختصر سا تعارف کروایا۔ ہم انشاءاللہ مزید دوسری ویڈیوز میں مزید تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بحث کریں گے، لہٰذا آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔